نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. جناب صدر، زیوکار اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور اس مدارس اسلامیہ کے میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پرنور مجلس میں نبی کی پاکیزہ سیرت یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا موضوع سخن ہے. جناب صدر، کہاں سے کروں میں ابتدا، کہاں کروں میں انتہا، سمجھ سے بالا تر ہے جس ذات کی تعریف رب کریم نے ورفعنا لک ذکر کی صورت میں کی ہے، جس کو میرے رب نے بلند درجہ عطا فرمایا ہے. میں اپنے معصوم اور لفظیدہ زبان میں اس ذات کی اپنے نبی پاک کی تعریف کیسے کر پاؤں گا، کیسے اس کی سیرت کا احاطہ کروں گا. کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے. میرا سامان جان وطن بنا ان کی رفاقت پر، میرے ماں باپ کو ہو جائے مثال ان کی محبت پر. وہ جو آمنہ کا لال، وہ جو انبیاء کا سردار، وہ جو امت کا سالار، وہ درمندوں کا غمخوار، غوث کے امیر، وہ جو امن کے داغی، میرے سونے میٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. جناب والا، کوئی ایک خصوصیت ہو تو بتاؤ، اس کی ذات اقدس کمالات اور خصوصیات کا مجموعہ ہے. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، ضائع نہ ملے گا. عزیز ساتھیوں، ایک وقت تھا جب مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے، انہیں مارا پیٹا جاتا، انہیں گھسیٹا جاتا، تپتی دھوپ میں لٹایا جاتا. ظلم و جبر کو سہ کر کبھی بلال تو کبھی عمار بن یاسر کے منہ سے سسکیاں سنائی دیتی تھی. حضرت سمیہ کو شہید کیا جاتا ہے تو کئی حباب بن عبد کو لہو لہان کیا جاتا ہے. ایک طرف نبی آخر زمان کے چچا کاکا رکھا چھپایا جاتا ہے تو وہاں سرور کونین کے درگاہ تک کو شہید کیا جاتا ہے. لیکن میرے نبی کی شان دیکھے، اس کی سیرت پہ قربان جاؤ. جب رحمت للعالمین پاک بن کر مکہ داخل ہوتے ہیں تو غرور و تکبر کو پاس میں نہیں بڑھنے دیتے اور دشمنوں سے فرماتے ہیں تم مجھ سے کیسی توقع رکھتے ہو. سب نے گواہی دی آپ شریف ہے. محبوب خدا نے ان سب مظالم کے باوجود کفار مکہ سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. ارے جس کے دشمن اس کی پاکیزہ سیرت کی گواہی دیتے ہو تو ہم اور آپ تو ان کے ایک ادنا امتی ہے. محمد کی محبت کی نہج کی شرط اول ہے، محمد کی محبت کی نہج کی شرط اول ہے. جو اس شرط میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. علی وقار صلح حدیبیہ میں جب مسلمانوں کی تعداد کثرت میں تھی، باوجود قدرت کے اخلاق کے بلند لے کر جنگیرہ اختیار نہیں کی اور صلح کو پسند کیا. نہ صرف دشمن کے ناگوار شرائط کو تسلیم کیا بلکہ حج ادا کے بغیر واپس لوٹے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ انک لعلی خلق عظیم، بے شک میرے اور آپ کے نبی کی اخلاق بلند ہے، میں کیوں نہ اس کی سیرت پہ قربان جاؤں. عزیز دوستو، یہ وہ دور ہے کہ جہاں یہودی اور دیگر غیر مسلم مذاہب ہمارے نبی کی پاکیزہ سیرت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، نبی کی گستاخانہ خاکے بجا رہے ہیں، نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. میں نے ضرور قلب سینہ کے تعلیمات کو لوٹ مار، قتل وارد گیری، تباہکاری سے تعبیر کیا جا رہا ہے. لیکن ان سب کو میرا یہ پیغام ہے، مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کی، دیانت کے، صداقت کی مسیحا کی. اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم. سامعین محترم، اپنے نبی کی سنت پہچانو، نبی کی سیرت اپناؤ اور امن رہو، امن کا درس دو، جھگڑے چھوڑو، ایک بنو، سچائی اور دیانتداری اپناؤ. امن اور بس امن کے دامن کو پکڑے رہو. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔